کیونکہ ہماری ایک ٹریننگ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, بچوں کو پڑھایا کیسے جائے. جو ہم وہ ٹریننگ لوگوں کو دیتے اور پھر کہتے ہیں یار ابھی ہم اس کو کس اسکول میں داخل کریں, کس مدرسے میں داخل کریں, اس طرح تو کوئی نہ مدرسہ نہ اسکول ہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو ابھی ان کے لیے ہم ایک اسکول بنائیں. وہ اسکول ایسا ہوگا جس میں امتحان نہیں ہوگا, جس میں کوئی کلاس نہیں ہوگی, صحیح. وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کو کر کر کے ہم سکھائیں گے, کام کرتے کرتے اس کو سکھائیں گے. وہ کھیل کھیل میں وہ سیکھ رہا ہوگا, صحیح ہے. آج ہم کو بچوں کو جب پڑھاتے ہیں نا تو مار کے پڑھاتے ہیں, زبردستی پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں, دورادیس تک پہنچ جاتے ہیں, دورادیس کر لیتے ہیں, متخصص ہو جاتے ہیں. بعد میں کتاب اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے, قلم اٹھانے کی زحمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مدرسے میں بھی تعلیم ایسے گٹ گٹ کر حاصل کی ہوتی ہے اور اسکول کالج میں بھی ایسے ضلالت میں. اور یہ تو وہاں بچوں کی جو کیا ہے سیلف, اس کو کہتے ہیں انگلش میں اردو میں عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی ایسا طالب علم بتائے کہ انہوں نے اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں اس کو کبھی ڈانٹا نہیں گیا ہو اور اس کو کبھی مارا نہیں گیا ہے اور اس کی کبھی بے عزت نہیں کیا گیا ہے, تو میں اس کو انعام دوں گا. کوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے؟ تو نہیں. ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں, اس کی عزت نفس کو ہم مجروح کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہاں سیکھ پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہو تو اس سے تو ہم چھوٹ جائے, پھر دوبارہ وہ کتاب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کی وجہ سے میری بے عزتی ہوگی. وہ کہاں کتاب اٹھائے. تو غرض اس میں پھر پلاننگ ہے. اسکول ہمارا اس طرح ہوا, اسکول کے بعد پھر کالج, یونیورسٹی لیول, اور وہاں ہم دینی تعلیم بھی دیں گے. میٹرک تک دونوں ساتھ چلائیں گے. میٹرک کے بعد ان کی مرضی, کسی نے عالم بننا ہے تو فبیہ, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو فبیہ, جس فیلڈ میں جانا چاہے وہ کھلی چھوٹ ہوگی. لیکن وہ 10 سالوں میں ہم ان کی ایسی تربیت کر لیں گے, وہ جس فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ وہ بگڑیں گے نہیں, ان کے ایمان مضبوط ہوگا, احمد ہوں گے, جو بولیں گے وہی کریں گے. ڈاکٹروں کے روپ میں وہ شیطان نہیں ہوں گے. ایک بات یاد آ گئی, بعد میں بتاؤں گا, مجھے پھر یاد دلانا. انسان, شیطان اور حیوان. اچھا, اسکول یہ پروسیس چلے گا, اور ساتھ میں پھر ہم کیا کریں گے, ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں گے. کمیونٹی سینٹر کس طرح ہوگا کہ اس میں کرکٹ کا گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, جم اور ٹیبل ٹینس اور سب کچھ جتنے بھی اسپورٹس کی چیزیں وہ, اور بڑے بڑے ہال, ڈسکشن ہال بنائیں گے, ایڈیٹوریم اس میں ہوں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اسکول کے جو بچے ہیں ان کے بھی کھیلنے کے لیے جگہ ہوگی, اور ان کے والدین جنہوں نے ہم سے ٹریننگ کی ہوگی وہ بھی آ کر وہاں, مطلب اسکول کو بچے کو چھوڑ دیے, پھر اپنے دفتر چلے گئے, واپس لینے آ گئے تو وہاں انہوں نے کھیل لیا, کسی نے ورزش کر لی, کوئی جم چلے گئے, کوئی سوئمنگ کر لی, جو بھی کام کر لی. ہفتہ اور اتوار کے دن وہاں ڈسکشن ڈے رکھیں گے. وہاں مرد حضرات آ کر اپنے جو انہوں نے اس ہفتے مطالعہ کیے, جو نئی تحقیق کی ہے وہ پیش کریں گے. اور عورتوں کے لیے ہی جس طرح کمیونٹی سینٹر مردوں کا وہ عورتوں کا الگ ہو, وہ عورتیں وہاں کر وہ اپنے ڈسکشن کریں. سرخی میک اپ سے وہ نکل کر علم کی طرف آ جائے. اب جب وہ علم کی طرف آئے گی تو لازمی بات ہے تو گھر کا کام بھی کرنا ہوگا, بچوں کو بھی سنبھالنا ہوگا. ہمارے دماغ میں کون ہے کہ عورتیں تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو ایسی تربیت دیں گے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی کریں اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل. تو یہ وہاں ہوگا ڈسکشن ڈے. اور ساتھ میں ہم ایک بڑی لائبریری بنائیں گے جس میں بہت زیادہ کتب ہوگی, اور اس میں ہم پورے پاکستان میں سے, باہر سے بھی ہو سکتے ہیں, ہم ایسے بندوں کو ڈھونڈ لیں جو ویژنری لوگ, جو احمد, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو سیکھنے کی تڑپ رکھتے ہو اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہو. ایک تھنک ٹینک بنائیں گے جو مسلمانوں کے ان مسائل پر سوچیں گے جن کی وجہ سے مسلمان روز بروز پستی کا شکار, زوال کی طرف جا. تو ان مطالعے کے بعد, تحقیق کے بعد, ریسرچ جا کر وزٹ کریں گے پورے بلوچستان میں کہ کیا مسئلے ہیں, تو اس کا پھر حل نکال کر سوچیں گے, اس کا حل نکال کر اس پر عمل کریں گے, کیا مسئلے اس کو کس طرح حل کیا جائے. تو اس طرح کریں. 25 سال تک ہمارا یہ ویژن ہم نے بنایا, تقریباً اس کو 25 سے کروڑ تک, 25 سے 30 کروڑ تک خرچہ ہے ہم نے بنایا. اب اللہ کرے تو کرے, نہ کرے ہم نے تو بنا لیے,
صحیح. اب اللہ منظور ہوا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو کم از کم اجر تو مل جائے گا نا, یا نہیں ملے گا. تو پھر ہم کیا کریں گے, یہ سارا سیٹ اپ نوجوانوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ٹریننگ میں ہم سلیکٹ کر لیں گے, نوجوانوں کے حوالے کر دیں گے, یار یہ سیٹ اپ آپ سنبھالو, اب آپ چلاؤ اس. ہم یہ کیوں کریں گے, تاکہ شخصیت پرستی ختم ہو جائے. ہمارے یہاں شخصیت پرستی ہے, وہ مر جاتا ہے اس کا بیٹا, وہ مر جاتا ہے اس کا بیٹا, وہ مر جاتا ہے, بات نہیں کرنا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. تو شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی. یار یہ نہیں ہوگا کہ افضل قاسی ہے وہ مر گیا تو پھر یہ کام نہیں ہوگا, نہیں, وہ زندہ ہے مرا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کام چل رہا ہے. پھر ہم کیا کریں گے, پاکستان کا رخ کریں گے. باقی جو لاہور ہے, کراچی, وہاں جا کر ہم نے جو کام کیے ان کے سامنے پیش کریں گے, حضرات ہمارا یہ کام ہے, اگر آپ کر سکتے تو آپ کرو, ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے. جس طریقے سے ہم نے کیا, جو غلطی ہم نے کی ہے آپ نہیں کرنا, ہمارے چھوٹوں سے آپ سیکھو. تو وہ ان کو تیار حلوہ مل جائے, اب جو کہے گا وہ اس کی مرضی ہے, جو نہیں کہے گا ان کی مرضی. جب پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں یہ ہمارا ماڈل آ جائے گا, پھر ہم مسلم دنیا کے رخ کریں, مسلم ممالک میں جائیں گے, پھر وہاں سے اس کے بعد دوسرے کنٹریز میں جائیں گے. تو اس طرح ہو سکتے ہیں ہم زندہ ہو سکتے ہیں مر جائے, لیکن ہمارا اصل میں ویژن جو ہوتا ہے, جو خواب ہے, اس میں دو چیزیں آپ نے دیکھی گی. ایک اس میں شخصیت پرستی نہ ہو, اور دوسرے اس میں وقت کی قید سے آزاد. وہ ویژن ہم مر جائے لیکن ہمارا ویژن زندہ رہے. مثلا کل ایک بندے نے کہا کہ میں مدرس بننا چاہتا ہوں, یہ چھوٹا سا ویژن ہے. اگر اس کی وجہ یہ ویژن رکھے کہ میں ایک ایسا پوری دنیا میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے وہ اس ادارے سے کوئی ٹریننگ کر لے تو وہ کامیاب مدرس, تو یہ بڑا ویژن ہوگی. تو یہ خود بھی پھر بہترین مدرس بنے گا نا, جب خود بنے گا تبھی دوسروں کو سمجھا سکے گا. تو یہ حاصل ہوگی. کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ میں امیر بن جاؤں, یہ بھی ایک ویژن ہے. اگر یہ ویژن بنا ہے کہ میں پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں, کیسے ویژن. کوئی کہے کہ یار میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یہ ویژن ہے. کہ یار میں ایسے اسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں فری علاج